جی میں یہ پڑھ رہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ، یہاں پہ یہ آزر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ ہے یا ان کے کوئی اور باپ ہے، کیونکہ یہاں پہ اب آیا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کے والدین میں سے کوئی کافر ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ کو مغالطہ اس وجہ سے لگا، یہاں لفظ اب آیا ہے جی۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تھا طارق جی، اور آپ کے چچا کا نام تھا آزر۔ اب کا لفظ عربی زبان میں والد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دونوں کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ پہلا سپارہ ہے، پہلے سپارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام جب مرض الوصال میں تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کیا کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ان سے کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہنے لگے ابا جی ہم آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام حضرت ابراہیم علیہ، تو اسماعیل ان کے کیا لگے؟ چچا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل یعنی چچا، اس کا مطلب ہے اب کا استعمال والد کے لیے بھی ہوتا ہے، چچا کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا اگر کسی کا باپ مشرک ہو اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے دعا نہیں کی؟ دیکھیے رب اجعلنی مقیم، کس سپارے میں ہے؟ 13واں سپارہ ہے۔ یہ دیکھیے ہم ہر نماز کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، بالکل، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے۔ یہاں پہ اب نہیں کہا، یہاں والدیہ کہا، اس لیے کہ والد کا لفظ صرف والد پہ بولا جائے گا جو حقیقی باپ ہو، اور اب کا لفظ یہ چچا پہ بھی بولا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آباء و اجداد میں کوئی مشرک نہ تھا، میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ تو حضور کے آباء و اجداد پر یہ ایک قسم کا تان ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابراہیم کے والد نعوذ باللہ وہ مشرک تھے۔ بات واضح ہوگی؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ تعارف ان کے والد صاحب حقیقی ہے اور آزر جو ہے وہ ان کے چچا۔